کوفے کے حالات یکدم بدل گئے، کرفیو کا سما ہو گیا، اب مسلم اور مسلم کے ماننے والے گھروں میں ہو گئے، اکیلے گھروں میں مسلم۔ اب جناب مسلم کبھی کسی کے گھر میں رکتے ہیں، کبھی کسی کے گھر میں رکتے ہیں۔ ایک گھر میں مسلم جاتا ہے، خبر آتی یہاں فوج آنے والی ہے، مسلم وہاں سے نکلتے ہیں، دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں بھی چھاپا، یہاں بھی فوج، مسلم تیسرے گھر، چوتھے گھر، پانچویں گھر، آخر کوفہ میں گھر ختم ہو گئے۔ جناب مسلم نے جب آخری نماز پڑھائی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اکیلے جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں چلتے 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 کوفہ بستی سے اتنا دور چلے گئے کہ بستی ختم ہو گئی۔ آخر میں ایک گھر تھا جس کے آگے بازار بند تھا، مسلم اس دروازے پہ بیٹھ گئے، قبضہ تلوار پہ جناب مسلم نے پیشانی رکھی۔ 3 راتوں سے مسلسل میرے مولا سوئے نہیں تھے، ہونٹوں پہ پیاس، بھوک کے آثار، کوفے پہ کی بے وفاؤں کا جگر پہ دکھ۔ مسلم کا قبضہ تلوار پہ سر تھا، امامہ کھلا ہوا تھا، مغرب کا وقت آ رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس گھر کی مالکہ دروازے پہ آئی، دروازے پہ کسی مسافر کو مسافر میرا دروازہ چھوڑ، کیوں بیٹھا میرے دروازے پہ؟ جناب مسلم نے کہا دھوپ تھی، بچتا ہوا یہاں بیٹھ گیا، سورج غروب ہو گیا ہے، اب چلا جاؤں گا۔ کہنے لگی جہاں بھی جانا ہے جہاں۔ کسی کے گھر مہمان آئے، جناب مسلم نے قبضہ تلوار سر اٹھا، فرمایا آیا تو مہمان تھا، تم رو گے لیکن اگر جملے سمجھ سکو، آیا تو مہمان تھا لیکن اب کوئی میزبان بننے کے لیے تیار نہیں۔ دے کہتی اچھا کون تھا تیرا میزبان، کیوں کیا اس نے ایسے تیرے ساتھ؟ اچھا جہاں بھی جانا ہے یہاں سے اٹھ، تجھے نہیں خبر کہ کوفے کا گورنر نے آ گیا ہے، کوفے میں کرفیو ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، میرے دروازے کے آگے نہ بیٹھ، کسی اور جگہ پہ جا۔ جناب مسلم کہتے کہاں جاؤں؟ کہتی مسجد میں چلا جا، اللہ کا گھر ہے، وہاں ہر کوئی رہ لیتا ہے۔ مسلم دیکھ کہتا ہم اتنے غریب ہیں، ہمیں اللہ کے گھر میں بھی کوئی نہیں رہنے دیتا۔ کہتی کوئی کسی کو اللہ کے گھر میں رہنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ جناب مسلم نے تلوار اٹھائی، نیام پہ رکھی، اپنی ابا اپنے کاندھے پر رکھ کے کہا تو کہتی اللہ کے گھر میں کوئی نہیں رہنے دیتا، ہم اتنے غریب ہیں، ہمیں ہمارے گھر میں کوئی نہیں رہنے دیتا، ہمیں ہمارے وطن سے نکالا گیا۔ اتنا کہہ کے مسلم جانے لگے، دیکھے لگی مسافر کوفے کے حالات بہتر ہوتے میں ضرور تجھے اپنا مہمان رکھ لیتی، لیکن کوفے کے حالات بہتر نہیں ہے۔ جناب مسلم نے گلی کا موڑ مڑا، مڑ کے کہتے میں تیری جنت کا ضامن ہوں، زہرا کی اولاد کا اپنا مقدر، زہرا کی اولاد کا نام آنا تھا۔ ننگے پاؤں مسلم کے پیچھے چلی، پیچھے چل کے کہتی اتنا بتا دے تو نے جس کا نام لیا اسے جانتا ہے؟ جہاں مسلم دیکھ رہے تو اسے جانتی ہے، کہتی محمد کی بیٹی ہے، اس کے 2 حسن حسین جیسے بیٹے ہیں، وہ علی کی زوجہ ہے، میں تو اس شہزادی کی کنیز ہوں۔ مسلم دے رہا جس کی کنیز ہے میں اسی کی اولاد۔ اگر تو زہرا کو جانتی ہے تو علی کو جانتی ہے۔ ہاں ہاں میں جانتی ہوں علی کو۔ فرمایا اگر تو علی کو جانتی ہے تو یقیناً تو علی کے بھائی عقیل کو بھی جانتی۔ کہتی ہاں ہاں وہ ماہر علم الانصاب، وہ شجاع ابو طالب کا بیٹا۔ فرمایا انا مسلم ابن عقیل، میں اسی عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ قدموں میں گر گئی، مولا جو جسارت کی اس کی معافی۔ بسم اللہ کنیز کا گھر حاضر ہے، دروازہ کھلا، اتنا لمبا مضمون ہے میں کوشش کر رہا ہوں جتنا مختصر کروں۔ گھر لے آئی، جناب مسلم گھر آئے، مولا زمین پہ بیٹھی، میرے گھر میں کوئی اتنی اعلیٰ جگہ نہیں ہے جہاں میں آپ کو بٹھاؤں۔ مولا فرماتے صرف 1 رات بسر کروں گا اگر کسی نے کرنے دی۔ مولا شربت بناؤ، فرمایا پانی پلاؤ، پانی پیا، وضو کیا۔ جناب مسلم نے مصلی عبادت بچھایا، جناب مسلم تاکیبات الہیہ میں مصروف ہوئے۔ مصلی پہ رو رہا تھا عقیل کا بیٹا، یا اس کے ملعون بیٹے کو خبر ہو گئی، اس نے دربار میں جا کے بتایا جسے ڈھونڈ رہے ہو وہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ فوجیں طوا کے گھر کی جانب دوڑی، مسلم مصلی عبادت پہ تھے،
کوفے کی گلیوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کا شور آیا، تلواروں کے چٹکنے کی آواز آئی۔ جناب مسلم نے مسلح کے نیچے سے اپنی تلوار کھینچی، تلوار کھینچ کے مسلم نے جنگ کا سامان تیار کرنا شروع کیا۔ تو وہ آ کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی مولا جب تک میرے گھر میں ہے تب تک امان ہے، مولا میں خود دروازے پہ چلی جاؤں گی، مولا میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گی، مولا تو باہر نہ جانا، مولا تو اکیلا ہے یہ زیادہ ہے، مولا تو تنہا ہے یہ فوجیں زیادہ ہے، مولا کوفے کا حاکم بڑا ظالم ہے، مولا آپ باہر نہ جائیے گا۔ یہ ہے ہاشمیوں کی شرافت۔ جناب مسلم نے سر جھکا کے کہا تو نے مجھے چند لمحے مہمان رکھا، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، میں قیامت والے دن جناب زہرا سے تجھے اجر لے کے دوں گا۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک جب جب میری شہادت پڑھی جائے گی ساتھ ساتھ تیرا تذکرہ ہوگا، ساتھ ساتھ تجھے سلام کیا جائے گا۔ تو نے چند لمحے مجھے مہمان رکھا ہے، میں تیرا اجر تجھے دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا، لیکن مجھے گھر سے باہر جانے دے۔ دیکھ کبھی نہ جنت کے لالچ میں تجھے مہمان رکھا تھا، نہ دنیاوی لالچ میں تجھے اپنے گھر لے کے آئی تھی۔ مجھے خوشنودی چاہیے محمد کی بیٹی کی، اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے مرتا دیکھ نہیں سکتی۔ فرمایا تو آنکھوں کے سامنے مجھے مرتا نہیں دیکھ سکتی، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تیرے گھر میں سپاہی نہیں دیکھ سکتا، تیرے گھر میں فوج نہیں دیکھ سکتا۔ اے مسلم تو نے کوفے میں توآ کے گھر میں سپاہی نہیں آنے دیے تھے، شام غریبہ شمر 300 کا دستہ لے کے زینب کے خیمے میں۔ بس آخری سطرے تفصیل نہیں پڑھ سکوں گا، آخری سطرے۔ جناب مسلم باہر آئے، گلی پیچھے سے بازار بند، آگے سے مسلم نے حملہ کیا، اتنا زوردار حملہ گھوڑوں سے بدن گرنے شروع ہوئے۔ لڑتے لڑتے کوفے کی آخری گلی سے کتابیں کہتی ہیں کہ کوفے کے مرکزی صدر چوک تک مسلم پہنچے، اکیلا مسلم پورے کوفے میں۔ ہر گلی سے آواز آ رہی ہے ادھر آ رہا ہے مسلم، ادھر آ رہا ہے مسلم، ادھر آ رہا ہے مسلم، ادھر آ رہا ہے مسلم۔ گلیوں میں بھگدڑ مچی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے قیامت آ گئی ہے۔ کوفے میں اکیلا مسلم، جس گلی سے حملہ ہوتا اس گلی میں جاتا، جس بازار سے حملہ ہوتا اس بازار سے جاتا۔ بار بار دربار میں ابن زیاد کو جا کے دوڑتا ہوا قاصد کہتا اور لشکر بھیج، اور لشکر بھیج، اور لشکر۔ اس نے پہلے 100 پھر 300 پھر 500 1000 کا دستہ بھیجتے ہوئے اس نے خط لکھا۔ اس نے کہا کس کو مار رہے ہو، ایک کے لیے اتنی فوج؟ انہوں نے کہا یہ عام کوفے کا فرد نہیں، یہ ہاشمی ہے، اس کے سامنے یہ کوفے کے تیرے تنخواہ دار سپاہی جنگ نہیں کر رہے۔ اس ملاؤں نے کہا پھر تمہیں کس نے کہا ہے کہ علی کے بیٹوں کے ساتھ تلوار سے لڑتے ہیں؟ انہیں جب بھی مارتے ہیں انہیں دھوکے سے مارتے ہیں۔ انہوں نے ایک گلی کو بند کیا، اس کے اندر گڑھا کھودنا شروع کیا، اس کو خسو خشاک کے ساتھ بھر دیا، پھر اس بازار کو خالی کیا، آگے سے مسلم پہ حملہ کر دیا۔ مسلم پچھلے قدموں سے حملے کو روکتے ہوئے جا رہے تھے، یا گڑھے پہ مسلم کا پاؤں آیا، جناب مسلم نے شیب کے اندر گرے، اکیلے مسلم کا اندر گرنا تھا۔ مولانا نے مسلم کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری۔ اکیلا زخمی مسلم گڑے میں کہہ رہا تھا اوے آج میرا اکبر ہوتا، اوے آج میرا غازی ہوتا، اوے آج میرا قاسم ہوتا، اوے آج ہم سارے ہوتے۔ ماتم کر کے جملہ سننا، ماتم کر کے جملہ سننا، آج میرا غازی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا۔ انہوں نے زخمی جناب مسلم کو گڑھے سے نکالا۔ حالت کیا تھی؟ زخم اتنے آ گئے تھے، ابرو کٹ گیا تھا، ہونٹ کٹ گیا تھا، چہرے پہ نیزے کی انیوں کے نشان تھے، سینے پہ تیروں کے پتھروں کے زخم تھے، سر سے لے کے پاؤں تک لہو میں بھرا ہوا مسلم جب بازار میں باہر آیا، گڑھے سے نکلنے کے بعد کسی کی جرت نہیں ہو رہی
آگے بڑھ کے مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائیں. انہوں نے دور سے کھڑے ہو کے نیزے کے ساتھ رسیاں پھینکی. کہنے لگے ہم دور سے قتل کر سکتے, رسیاں پہن, ہم تجھے بازار میں لے کے جانا چاہتے. مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی. میں نے تاریخ سے پڑھا ہے, قیدی تھا, 1500 سپاہی گرفتار کرنے آئے تھے, کوئی قریب نہیں تھا. لمبی رسیوں کے ساتھ اکیلے مسلم کو لے کے آ رہے تھے. دور تھے رسیوں کی جن کے ہاتھوں میں تھی. اکیلا مسلم کوفے کے بازار میں آ رہا تھا. کوفے کے مرکزی دروازے سے مسلم کا گزر ہوا. کوفے کے مرکزی دروازے میں ایک بوڑھا سپاہی کھڑا تھا. اس نے فوجوں کا خوف دیکھا اور مسلم کا اطمینان دیکھا. دیکھا تھا یہ ہوتی ہے ہاشمیوں کی غیرت. قربان جاؤ علی کے بیٹو تمہاری جرت پہ. زخمی بھی ہے, اکیلا بھی ہے, قیدی بھی ہے, کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ رسیاں پہنا کے بھی پاس آ جائے. اسے کہتے ہیں ہاشمیوں کی غیرت. وہ جب تک تھا وہ مسلم کا قصیدہ پڑھتا رہا. 2 مہینے 10 دن کے بعد اس نے اسی دروازے سے حسین کے سجاد کو آتے ہوئے دیکھا. سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی. کوئی دائیں سے دھکا دے رہا تھا, کوئی بائیں سے دھکا دے رہا تھا, کوئی دائیں سے گراتا تھا, کوئی بائیں سے گراتا تھا. وہی بوڑھا قریب آیا, آ کے کہنے لگا میں نے چند مہینے پہلے یہاں سے مسلم کو جاتے ہوئے دیکھا تھا. اس کے ہاتھوں میں لمبی رسیاں تھی, کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا. تو علی کا بیٹا ہے, تو حسین کا بیٹا ہے, تو امام ہے, تو اتنی غربت میں کیوں آ رہا ہے؟ سجاد کی آواز آئی, تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا آیا تھا, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں, میرے ساتھ حسین کی بہنیں, میرے ساتھ غریب کی بیٹی. ہائے حسین کے کرو, میرے ساتھ ہیں حسین کی بہنیں. 2 منٹ اور دینا. زخمی جناب مسلم کو اس ملاؤن کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا. بادشاہ زادی فرصہ قبول کرے. اس کمینے نے سیڑھیاں اتر کے مسلم کے سامنے آیا. جناب مسلم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں رسیاں, گردن میں رسیاں, ابرو کٹا ہوا, ہونٹ کٹا ہوا, سر زخمی, چہرہ زخمی. یہ قریب آ کے کہنے لگا تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ جناب مسلم نے لہو بھرا ہوا چہرہ اٹھایا, کہنے لگا مجھے امیر کہہ کے سلام کر, مجھے امیر کہے. مسلم کی آواز آئی, ماں امیر سوائے الحسین, میرا کوئی امیر نہیں. اب میں کیوں آہستہ ہوا تھا, میں کیوں رکا تھا, میں کیوں آہستہ پڑھ رہا تھا کہ اگلا جملہ اگر کسی کے دل میں حسین کی قبر ہے تو وہ تیار رہے. جب مسلم نے کہا کہ لا امیر سوائے الحسین, میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے, غازی کے علم کی قسم ہے مسلم کے ہاتھ رسیوں میں تھے. اس کمینے نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا. ادھر مسلم کے چہرے پہ تماچا آیا, ادھر حسین گھوڑے کی سیر پہ رک گئے. آواز آئی عباس ہم غریب ہو گئے. حسین منزل ساکھ پہ تھے, حسین کی سواری منزل پہ رکی. حسین کی آواز آئی مسلم تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا ہے, زہرا کا غریب وعدہ کرتا ہے قیامت تک دنیا مجھے غریب حسین کہے گی, تجھے امیر مسلم. تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا. زخمی حسین نے مسلم کو دیکھا, زخمی مسلم کو حسین نے دیکھا. اس کا لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پہ, کوفے کے لوگوں کو بازار میں اکٹھا کرو, کوفے کی مرکزی مسجد میں اعلان کرواؤ, جس کا جمل اور صفین میں علی نے مارا تھا. کوئی 150 مارے تھے علی نے, ہزاروں مارے تھے علی نے. جس کا جمل اور صفین میں, نہروان میں, بدر احد میں علی نے مارے. آؤ دارالامارہ کے نیچے ہم ہاشمیوں سے بدلہ کا آغاز کرنے لگے. یہ کربلا کا پہلا قتل, یہ کربلا کی کہانی کا پہلا لہو.
اگلے 1 منٹ کے بعد پڑھنے لگا میں کربلا کا پہلا لاشا، میں پڑھنے لگا کربلا کا پہلا جنازہ۔ دارالامارہ کی بلندی پہ جناب مسلم تھے، جناب مسلم نے دائیں بائیں دیکھا، سپاہیوں سے دیکھے کہ کچھ وصیتیں ہیں، کس کے حوالے کروں؟ اس کا گورنر سے اجازت لے کے پھر سنیں گے، اجازت مانگی، اس کا دی اجازت، سنو کیا وصیتیں۔ جب مسلم کی آواز آئی کوفے میں میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، میری ذرہ میرا گھوڑا بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دینا، جو پیسہ بچ جائے وہ غریبوں کی راہ میں تقسیم کر دینا۔ اس کا کوئی دوسری وصیت؟ فرمایا دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ اس کا تیسری وصیت؟ فرمایا تیسری وصیت تم نے مانی نہیں ہے لیکن میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا مانیں گے تو کر۔ فرمایا تیسری وصیت ہے کوئی تیز رفتار گھوڑا سوار کاسٹ بنا کے بھیجو۔ حسین سے جا کے کہا بہنیں لے کے کوفے نہ آنا، بیٹیاں لے کے کوفے نہ آنا، کیونکہ مجھے جاتے ہوئے کہا تھا کہ مسلم مجھے کوفے کے حالات سے آگاہ کر دینا۔ میں نے خط لکھ دیا تھا کہ کوفے کے حالات بہتر ہے، کوئی جا کے بتا دے کہ کوفے نہ آنا۔ ادھر اتنا کہنا تھا، ہنس کے کہنے لگے ہم پاگل ہیں، ہم حسین کو آنے سے روکے، ہم اسے بھی ایسے ماریں گے جیسے تجھے کوفے بھی لا کے مارا ہے۔ اتنا کہنا تھا، غریب منزل سوک پر رکا، ہوا کو حسین نے حکم دیا، فرمایا مسلم کے کان میں جا کے میری آواز پہنچا۔ مسلم کے کان میں حسین کی آواز آئی، مسلم میں بہنیں لے کے کربلا جا رہا ہوں، میں بیٹیاں لے کے کربلا جا رہا ہوں۔